بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پر پانی بہانا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ کپڑے پہنے ہوں تب بھی، کپڑے اتارے ہوں تب بھی، کیونکہ طہارت خانہ مناسب جگہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، یہ ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان کی سطر کھلی ہو تب اللہ کا نام لینا ادب کے خلاف ہے اور یہ ممنوع ہے۔ جب آپ باتھ روم میں داخل ہونے لگے تو پہلے کلی کر لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر الٹا پاؤں پہلے اندر رکھیں۔ کپڑے اتارنے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا رخ یا پیٹھ یعنی قبلہ کی طرف نہ ہو، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کلی کرنا، اس کی طرف پیٹھ کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد نیت کریں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، صرف دل میں نیت کریں گے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے غسل کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے، جنابت دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرتا ہے تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں۔ اس میں کلی کریں اور اس کے ساتھ غرارہ بھی کریں تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ پھر ناک میں پانی چڑھائیں، پانی ناک کی ہڈی تک پہنچ جائے، سونگھنے کی طرح پانی چڑھا لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس میں غسل کے پہلے 2 فرائض بھی ادا ہو جائیں گے۔ وضو کرنے کے بعد پانی کو تیل کی طرح اپنے جسم پر مل لیں، پھر سیدھی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر 3 بار سر پر اور باقی دھڑ پر 3 بار پانی بہائیں تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ پانی بہاتے ہوئے جسم پر ہاتھ ملنا بھی سنت کریمہ ہے۔ اگر کسی نے ویسے ہی غسل کیا عام طریقہ سے، یعنی شاور کھولا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پورے جسم پر پانی بہا لیا تو غسل اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن ترتیب سے سنت طریقہ سے غسل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔